اگر آپ کسی عام پاکستانی سے یہ سوال پوچھیں کہ لبرلزم کیا ہوتا ہے تو اکثر لوگ یہ جواب دیں گے جناب لبرل وہ ہوتا ہے جو مدر پدر آزاد ہو. یعنی کہ ہمارے سماج میں سمجھا جاتا ہے کہ لبرل وہ آدمی ہے جو شراب پیتا ہے, جو فحاشی انجوائے کرتا ہے یا چاہتا ہے کہ سماج کے اندر فحاشی پھیلے. اور اس کی شاید وجہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے لبرلزم کا تعارف کرایا پاکستان کے اندر, نہ تو وہ خود لبرلزم کے بارے میں کچھ جانتے ہیں, نہ انہوں نے کبھی پولیٹیکل سائنس پڑھی ہے. مگر دوسری طرف یہ بھی حقیقت ہے کہ وہ لوگ جو اپنے آپ کو لبرلزم کے ساتھ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں وہ اکثر پاکستان کے ایلیٹ طبقے سے ہوتے ہیں اور ان کا لائف سٹائل بڑا ویسٹرنائزڈ ہوتا ہے, جس وجہ سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ویسٹرنائزڈ لائف سٹائل کا مطلب ہی لبرلزم ہے. اب بھائی جس بندے کا لائف سٹائل تو بہت ویسٹرنائزڈ ہو مگر وہ فوجی آمریت کی حمایت کرے, کیا اس کو ہم لبرل کہہ سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں. لبرلزم کا تو مطلب ہے کہ وہ جمہوریت پسند ہو. تو اس لیے اکثر لوگوں کے اندر یہ بہت کنفیوژن ہے کہ لبرلزم کا مطلب وہ شخص ہے جو کہ انتہائی ویسٹرنائزڈ ہو, یعنی مادر پدر آزاد ہو. مگر اصل میں لبرلزم یہ بالکل بھی نہیں ہے. لبرلزم لفظ نکلتا ہے لبرٹی سے. لبرٹی کا مطلب ہے آزاد ہونا, فریڈم حاصل کرنا. اور میں آپ کو شروع میں یہ بتا دوں کہ میں ذاتی طور پہ لبرل نہیں ہوں. کیوں ہوں میں یہ بھی آپ کو بتا دوں گا, مگر بہرحال میں کم سے کم یہ چاہتا ہوں کہ ہمیں سمجھ تو آنی چاہیے کہ لبرلزم ہوتا کیا ہے. مجھے بڑی کوفت اور ایریٹیشن ہوتی ہے جب لوگ سیکولرزم, لبرلزم اور مختلف چیزوں کو, سوشلزم وغیرہ ہر چیز کو کنفیوز کر دیتے ہیں. مجھے بڑی کوفت ہوتی ہے. میں کہتا ہوں یار لفظ کے معنی تو سیکھ لو, کہ آپ کو معلوم تو ہونا چاہیے کہ پولیٹیکل ٹرمینالوجی کا درست استعمال کیا ہے. تو لبرلزم جو ہے وہ لفظ نکلتا ہے لبرٹی سے, کہ زیادہ سے زیادہ آزادی ہونی چاہیے. کس کو آزادی ہونی چاہیے؟ سماج کو آزادی ہونی چاہیے بحیثیت مجموعی؟ نہیں. لبرلز یہ کہتے ہیں کہ ایسا سماج بنایا جائے کہ اس کے اندر فرد کے پاس زیادہ سے زیادہ اختیارات ہوں, زیادہ سے زیادہ فیصلے جو ہیں وہ انڈیویجول فرد خود کرے, نہ کہ ریاست کرے یا کوئی گروپ اس کے بہاف پہ کرے. نہیں, صرف فرد جو ہے, شخص جو ہے وہ خود فیصلہ کرے. اسی لیے ہم کہتے ہیں شخصی آزادی یا انڈیویجول لبرٹی, یا ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ انسانی حقوق, یا کہتے ہیں انفرادی حقوق کی ہم بات کرتے ہیں. تو کسی بھی سوسائٹی کے اندر بہت سارے فیصلے کرنے ہوتے ہیں, کہ مثال کے طور پہ فیصلے یہ کرنے ہیں کہ کون ہماری قیادت کرے گا, شادیاں کیسے ہوں گی, کپڑے کون سے پہننے چاہیے, کریئر کون سا چننا چاہیے, شادی کس سے کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے, بچے کتنے پیدا کرنے چاہیے, معاشی نظام کون سا اپنانا چاہیے, معاشی پالیسی کون سی اپنانی چاہیے, فارن پالیسی وغیرہ وغیرہ. اتنے سارے مختلف سوال ہیں جن کا جواب ہمیں طلب ہے ایک سماج کو چلانے کے لیے, آگے بڑھانے کے لیے. تو لبرلز یہ کہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ سوالات جو ہیں وہ انڈیویجول کے اختیار میں چھوڑ دیے جائیں, اس پر سوسائٹی جو ہے انٹروین نہ کرے, ریاست جو ہے انٹروین نہ کرے. یعنی کہ ریاستی سیٹ اپ اس قسم کا بنایا جائے کہ ریاست کم از کم سوالات کا جواب دینے کی کوشش کرے, کم از کم چیزوں کو اپنے دائرہ کار میں, دائرہ اثر میں لے, اور زیادہ سے زیادہ سوالات کے جوابات جو ہیں وہ سٹیزنز کو, شہریوں کو, عام شہریوں کو منتقل کر دیے جائیں کہ یہ وہ ایسے سوال ہیں کہ جن کا یہ لوگ خود جواب دے سکتے ہیں. یعنی انڈیویجول لبرٹی کو میکسیمائز کرنا, شخصی آزادی, انفرادی آزادی کو زیادہ سے زیادہ بڑھانا, یہ لبرلز کا آبجیکٹیو ہے, یہ وہ ان کا مشن ہے, یہ ان کا گول ہے, یہ ان کی منزل ہے. اب اس چیز کو کرنے کے لیے وہ یہ کہتے ہیں کہ کچھ بنیادی اصول ہیں. اس چیز کو ممکن بنانے کے لیے کیا ممکن کرنا ضروری ہے, وہ کیا ہے کہ سب سے پہلے لبرلز یہ کہتے ہیں کہ حکومت جو بھی بنے وہ میجورٹی کی کنسنٹ سے بنے. عوام جو ہے وہ خود کہے کہ یہ ہمارا نمائندہ ہے, انہی لوگوں کو چنا جائے جو عوام کے نمائندے ہوں. دوسرا یہ کہ قانون کے سامنے تمام لوگ جو ہیں وہ برابر ہوں. تیسرا یہ کہ ہر بندے کو ووٹ دینے کا حق ہو, جمہوریت ہو. چوتھا میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ انسانی حقوق اور سول رائٹس اور انڈیویجول لبرٹیز ہونی چاہیے. ہر لبرل جو ہے وہ سیکولر ہوتا ہے. ضروری نہیں کہ ہر سیکولر بندہ لبرل ہو. مثال کے طور پہ سوشلسٹ جو ہیں وہ سیکولر ہیں مگر وہ لبرل نہیں ہیں. وہ اپنے آپ کو کہیں پہ بھی پولیٹیکل لبرلز ڈیفائن نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں ہم لبرلزم کے خلاف ہیں, مگر بہرحال سوشلسٹ بھی سیکولر ہیں, لبرل بھی سیکولر ہیں, تو یہ ان کے درمیان کامن بات ہے. پھر لبرلز کہتے ہیں کہ جی ہم جینڈر ایکوالٹی میں بھی بلیو کرتے ہیں اور نسل پرستی کے بھی ہم خلاف ہیں. وہ کہتے ہیں ہم انٹرنیشنلزم میں بلیو کرتے ہیں, جس سے ان کی مراد یہ ہے کہ تمام انسانیت بنیادی طور پہ برابر ہے اور تمام انسانیت کو ہمیں برابر سمجھنا چاہیے, اور ایسے اصول و قوانین بنانے چاہیے جو کہ یونیورسل ہوں. تو جس طرح یونیورسل ڈیکلیریشن آف ہیومن رائٹس ہے, تو یہ لبرل تصور سے ہی نکلا ہے. یعنی کہ اس سے مراد یہ ہے کہ کسی قوم کے لیے مخصوص قوانین نہیں بنانے, تمام انسانیت کے یونیورسل انٹرنیشنل لاز بنانا ضروری ہیں. اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ کہتے ہیں کہ فریڈم آف اسپیچ ہونی چاہیے, اظہار کی
کی آزادی ہونی چاہیے, آزادی اظہار جس کو ہم کہتے ہیں. کیوں ہونی چاہیے؟ کیونکہ اگین بات وہی ہے نا کہ ہر چیز انڈیویجول پر چھوڑی جا رہی ہے. آپ مذہب فالو کرتے ہیں نہیں کرتے آپ کی مرضی, آپ لباس کون سا پہنتے ہیں آپ کی مرضی, آپ ووٹ کرتے ہیں نہیں کرتے آپ کی مرضی, آپ سیاست میں دلچسپی لیتے ہیں نہیں لیتے آپ کی مرضی, آپ پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے آپ کی مرضی, آپ کو علم سے لگاؤ ہے یا نہیں ہے آپ کی مرضی. آپ زیادہ سے زیادہ چیزیں جو ہیں وہ انڈیویجول کی مرضی, اس میں سماج بھی انٹروین نہیں کرے گا اور اس میں ریاست بھی ظاہری بات انٹروین نہیں کرے گی. پھر فریڈم آف ایسوسیشن لبرلز کے لیے ایک بہت اہم اصول ہے, جس سے ان کی مراد یہ ہے کہ ہر بندے کو یہ حق حاصل ہونا چاہیے کہ وہ ایسوسیشن بنا سکے. ایسوسیشن کا مطلب ہے کہ وہ کوئی تنظیم سازی کر سکے, تنظیم بنا سکے, وہ پولیٹیکل پارٹی بنا سکے, وہ کوئی ٹریڈ یونین بنا سکے, کوئی پروفیشنل تنظیم بنا سکے. یہ اس کے پاس حق ہونا چاہیے, اس حق کو نہیں چھیننا چاہیے. یہ بھی انڈیویجول فریڈم کا ایک حصہ ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ پریس کے اندر آزادی ہونی چاہیے, پریس کو آپ نے دبانا نہیں ہے, چاہے وہ قومی مفاد میں کیوں نہ ہو. انڈیویجول کا رائٹ ہے کہ وہ اپنا اوپینین ایکسپریس کرے. قومی مفاد یاد رکھیے کہ انڈیویجول فریڈم اور قومی مفاد ایک دوسرے سے ٹینشن میں ہیں, کیونکہ جو لوگ قومی مفاد کی بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ فرد کے اور شخصی حقوق کی ہم بات نہیں کر رہے, اور جو لبرلز ہیں وہ کہتے ہیں شخصی حقوق پہلے آتے ہیں اور قوم کے مفادات بعد میں آتے ہیں, یا رادر ایسے کہ قوم کے مفادات یہی ہیں کہ وہ شخص کے حقوق کا تحفظ کرے, اس کے علاوہ قوم کا یا ریاست کا کوئی فریضہ ہی نہیں, کوئی اور مقصد ہی نہیں ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ مذہبی آزادی ہونی چاہیے, جس کا جو مرضی دل چاہے وہ اس مذہب کو پریکٹس کرے, اس پر عمل کرے. اگر کسی کا نہ دل چاہے مذہب پر عمل کرنے کا تو وہ نہ کرے مذہب پر عمل. مطلب یہ بھی ریلیجن کا معاملہ بھی ٹوٹلی انڈیویجول پہ چھوڑ دیا جاتا ہے, اور یہ بڑی بری بات سمجھی جاتی ہے کوئی لبرلز کے حلقوں کے اندر کہ کوئی کسی کو مجبور کرے کہ نماز پڑھو یا زکوٰۃ دو یا روزہ رکھو. نہیں, یہ انڈیویجول کی ثوابدید پر ہے, انڈیویجول کا اپنا رائٹ ہے, جیسے وہ مرضی بہتر سمجھے یا نہ سمجھے. پھر لبرلز یہ کہتے ہیں کہ انڈیپینڈنٹ جوڈیشری ہونی چاہیے, جوڈیشری پر ریاست کا اثر نہیں ہونا چاہیے. جوڈیشری جو ہے یعنی ججز وغیرہ جو ہیں وہ ریاست کے دباؤ میں نہیں آنے چاہیے, وہ ریاست کے دباؤ سے علیحدہ اپنا فیصلہ کر سکیں, خود مختار ہو کے اپنا فیصلہ کر سکیں. لبرلز یہ کہتے ہیں کہ ٹرائلز پبلک ہونے چاہیے. پبلک کیوں ہونے چاہیے؟ اس لیے کیونکہ چوری چھپے تو آپ کسی بند کمرے کے اندر کسی کا ٹرائل کر کے اس کو سائے موت سنا دیں اور پبلک جو ہے وہ دیکھ ہی نہ سکے کہ آپ نے کیا ایویڈنس سامنے پریزنٹ کی, کیا ججمنٹ درست تھی یا غلط تھی. تو لبرلز نے اس کو بہت ایڈوکیٹ کیا کہ پبلک ٹرائل ہونا چاہیے. اور آخر میں یہ کہ لبرلز یہ بھی کہتے ہیں کہ بھی یونیورسل ایجوکیشن ہونی چاہیے, ہر بندے کے پاس لٹریسی, بنیادی لٹریسی ہونی چاہیے, بنیادی حقوق کے اندر وہ شامل کرتے ہیں. اکنامکس کے اندر یعنی معاشی نظام کے اعتبار سے اور معاشی پالیسی کے اعتبار سے سوشلسٹوں اور لبرلز کا بہت بڑا اور بنیادی اختلاف ہے, کیونکہ لبرلز اکثر وہ لوگ تھے جو سب سے پہلے انہوں نے یہ کہا کہ آزاد منڈی قائم ہونی چاہیے, سرمایہ دارانہ فری مارکیٹ اکانومی قائم ہونی چاہیے اور فری ٹریڈ قائم ہونا چاہیے. تو پرانے زمانے کی جو مرکنٹلسٹ پالیسیز تھیں یا پروٹیکشنسٹ پالیسیز تھیں جس کے اندر ڈیوٹیز لگائی جاتی تھیں اور کہا جاتا تھا کہ بین الاقوامی تجارت جو ہے وہ فری نہیں ہوگی, یعنی کہ ان پہ ڈیوٹیاں لگائی جائیں گی اپنی لوکل اکانومی کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے. تو یورپ کے لبرلز نے, خاص طور پہ انگلینڈ کے لبرلز نے سب سے پہلے اس کے خلاف آواز اٹھائی. انہوں نے کہا کہ ٹریڈ کو بالکل کھول دو, آزاد تجارت ہونی چاہیے, تجارت کو کسی طرح سے بھی بند کرنے کی کوشش نہ کرو. آزاد تجارت ہوگی تو اکانومی بہت تیزی سے آگے بڑھے گی. اسی لیے وہ جو بادشاہ کی مونوپلیز تھیں ان کے بھی وہ خلاف تھے, اور کسی قسم کے بیریئر ٹو ٹریڈ کے وہ خلاف رہے ہمیشہ. لہٰذا انہوں نے کھلی منڈی, اوپن مارکیٹ, فری ٹریڈ, کھلی تجارت کو سپورٹ کیا, سرمایہ داری نظام کو سپورٹ کیا. اور جنرلی لبرلز یہ کہتے ہیں کہ ریاست کو کم از کم معیشت کے اندر مداخلت کرنی چاہیے, کرنی ہی نہیں چاہیے. مجبوراً کہیں کرنی پڑے تو کر لیں آپ, مگر ادروائز نہیں کرنی چاہیے. مجبوراً کہاں کرنی پڑتی ہے کہ ہاں ریگولیٹری فریم ورک آپ بنا دیں, آپ اصول و قانون بنا دیں کہ ان اصول و قوانین کے تحت تجارت ہوگی اور ان سے باہر نہیں جانا, اگر ان سے باہر گئے تو آپ کے خلاف قانونی کارروائی ہوگی, مگر اس کے علاوہ حکومت کا کوئی کردار نہیں ہونا چاہیے. اچھا, دلچسپ بات یہ ہے کہ آپ کو پتہ نا ہر تحریک کا کوئی نہ کوئی رنگ ہوتا ہے. جس طرح سوشلسٹ تحریک جو ہے ان کا رنگ لال ہے, اسی لیے اکثر آپ دیکھتے ہیں میں لال کپڑے پہنے ہوتے ہیں, لال بینڈ میں گیت جا رہا ہوتا ہوں. اسی طرح جو فیمنسٹ موومنٹ ہے ان کا بھی ایک کلر ہے, اور جو امن کا رنگ ہے وہ سفید ہے, فیمنسٹ موومنٹ کا کلر جو ہے وہ پرپل ہے, اور بھی بہت ساری تحریکوں کا کوئی نہ کوئی رنگ ضرور ہوتا ہے. تو لبرلزم کا بھی ایک کلر ہے, اگرچہ پاکستانی لبرلز کو یہ معلوم نہیں ہے کیونکہ وہ کبھی کوئی کلر استعمال نہیں کرتے, مگر بین الاقوامی طور پہ لبرلزم کا تاریخی طور پہ کلر جو تھا وہ پیلا تھا. اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی تو پیلا ہو گیا, مگر بہرحال لبرلز یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ سائنس کی ترقی اور سائنس کے پھیلاؤ کے حق میں ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ لبرلزم کا بنیادی فلسفہ جو ہے وہ ریشنلزم پر اس کی بنیاد ہے. ریشنلزم سے مطلب یہ ہے کہ ریزن
منطق جو ہے، لاجک جو ہے وہ ڈومینیٹ کرے، نہ کہ obviously ریولیشن یا مذہب۔ منطق کی قوت کو آپ استعمال کریں ہر اپنی زندگی کے اندر بھی اور سیاست کے اندر بھی، فیصلوں کے اعتبار سے اس کی بنیاد جو ہے منطقی بنیاد پہ ہونی چاہیے۔ لبرلزم کب شروع ہوا؟ آپ نے گیس کر ہی لیا ہوگا، یہ ایج آف انلائٹنمنٹ میں شروع ہوا، یعنی کہ یہ ہمیشہ سے نہیں تھا، ایک نیا فلسفہ ہے۔ نئے سے مراد یہ ہے کہ اس کو 300-400 سال ہو گئے، زیادہ زیادہ 500 سال ہو گئے، تو اس سے زیادہ پرانا ہی فلسفہ نہیں، 400 سال ہی بس آپ کہیں۔ تو ایج آف انلائٹنمنٹ میں یہ آیا، اور اس زمانے میں جو مین مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ جو تاجر طبقہ تھا، جو آگے جا کے کیپٹلسٹ کلاس بنی، جو سرمایہ دار طبقہ تھا، وہ چاہتا تھا کہ بادشاہت پیچھے ہٹے اور ہمیں حکمرانی ملے، اور بادشاہت نے جو تجارت پر جو پابندیاں لگائی ہوئی ہیں وہ ہٹ جائیں ساری۔ تو لہٰذا یہ جو انلائٹنمنٹ کا پیریڈ تھا، یہ ایک ایسا پیریڈ تھا کہ جب لبرلز جو تھے وہ ریاست کے خلاف لڑ رہے تھے۔ حیران کن بات ہے، ریاست کے وہ خلاف لڑ رہے تھے، ویسے پاکستان میں تو آج بھی ریاست کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ بعد میں وہ خود ہی اسٹیبلشمنٹ بن گئے، جس میں وہ اسٹیٹ مونوپلیز کو توڑنا چاہ رہے تھے، بادشاہ کی مونوپلیز کو توڑنا چاہ رہے تھے، اور ایک بہت اہم پہلو اس کا یہ تھا کہ وہ اس زمانے کی کیتھولک چرچ کے بہت سا خلاف تھے، کیونکہ چرچ جو تھی وہ زمانے کی بڑی فیوڈل پاور تھی، فیوڈل لارڈ تھا وہ، ایک قسم کا بہت بڑا 1/3 حصے پر ان کی زمین پر ان کی ملکیت تھی یورپ میں۔ تو لبرل جو تھے وہ کہتے تھے کہ چرچ کی مداخلت ریاست میں، سیاست میں نہیں ہونی چاہیے، اور لہٰذا لبرلز سیکولرزم کے بہت قریب تھے، مگر جیسے میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ تمام سیکولر لوگ لبرل نہیں ہوتے، مگر تمام لبرل لوگ سیکولر ضرور ہوتے ہیں۔ اچھا جی، آگے چلتے ہیں۔ تو اس میں بہت بڑے بڑے نام تھے یورپ کے اس پیریڈ کے اندر۔ نکولو میکیاویلی کا شاید آپ نے نام سنا ہو، ایرازمس کا نام سنا، تھامس ہاب اور اسپینوزا بھی اس کے اندر شامل ہوتے ہیں ایز دا پری فادرز آف لبرلزم۔ مگر ان کے جو اصل بانی ہے لبرلزم کا وہ ہے جان لاک۔ جان لاک کی جو کتاب ہے اس کو سمجھا جاتا ہے دا فادر آف لبرلزم، اور اس کتاب کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ لبرلزم کی بنیادی کتاب ہے۔ اور اس میں اور بھی بہت سارے لوگ شامل تھے، بہرحال ان کا بھی ذکر ضروری ہے۔ مونٹیسکیو شامل تھے، وولٹیئر، کوئزنے، جان ژیک روسو بڑا انقلابی آدمی تھا، ڈینس ڈیڈیرو، ایڈم اسمتھ، ایمینوئل کانٹ، تھامس پین، تھامس جیفرسن، جیرمی بینتھم، ڈیوڈ ریکارڈو، جیمز مل، الیکسی ڈی ٹوکویل، جان سٹورٹ لاک اور میکس ویبر، یہ بڑے فیمس اور مشہور نام ہیں۔ اور اکثر جب آپ پولیٹیکل سائنس کی کتابیں وغیرہ پڑھیں گے تو ان لوگوں کو آپ لازمی پڑھیں گے، سوشیالوجی بھی پڑھیں گے تو ان لوگوں کو آپ لازمی پڑھیں گے، فلسفی بھی پڑھیں گے تو ان لوگوں کو آپ لازمی پڑھیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انلائٹنمنٹ پیریڈ کے بعد ان کا بہت بڑا انٹلیکچوئل اثر ہے پوری دنیا کے اوپر، اور یہ بات غلط نہیں ہوگی اگر میں یہ کہوں کہ آج دنیا کے اندر جو سب سے مقبول فلسفہ ہے انفیکٹ وہ ایک طرح سے لبرلزم ہی ہے۔ تو جان لاک اس کے فاؤنڈر تھے۔ جان لاک نے یہ کہا، سب سے ان کی امپورٹنٹ آرگیومنٹ یہ تھی کہ ہمارے پاس قدرتی طور پہ نیچرل کچھ رائٹس ہیں، قدرتی کچھ حقوق ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ لائف، لبرٹی اینڈ پراپرٹی۔ لائف تو آپ سمجھ رہے ہیں میری زندگی ہے، مجھے کوئی آ کے قتل کر دے تو یہ میرے نیچرل رائٹس کی وائلیشن ہے۔ لبرٹی بھی میری ضرورت ہے، اور پراپرٹی کیوں ضرورت ہے؟ کیونکہ جو میں محنت کرتا ہوں، جس چیز پر میں محنت کرتا ہوں وہ چیز میری ہونی چاہیے، کیونکہ میں نے اس پر محنت کی۔ کوئی مجھ سے چھین لے وہ چیز تو یہ میرے ساتھ ظلم و زیادتی، کیونکہ اس نے میری محنت چھین لی ہے۔ تو جان لاک یہ کہتا تھا کہ ریاست کا بنیادی کردار جو ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کی زندگی، ان کی مال کا تحفظ کرے، ان کی لائف اور لبرٹی اور مال کا تحفظ کرے، بس اس کے علاوہ ریاست کا کوئی کردار نہیں۔ اور جو ریاست یہ کردار ادا نہیں کرتی اس کے خلاف بغاوت کر دینی چاہیے۔ در حقیقت اس نے عوام کے خلاف بغاوت کی ہے تو عوام اس کے خلاف بغاوت کر دینی چاہیے۔ اور آپ حیران ہوں گے یہ سن کے کہ جان لاک اپنے پیریڈ کا بڑا ریولوشنری آدمی تھا، اب تو ہمیں نہیں محسوس ہوتا۔ انفیکٹ اس زمانے میں سارے لبرل بڑے ریولوشنری ہوا کرتے تھے اور انقلاب کی حمایت کیا کرتے تھے۔ آج کل لبرلز پاکستان میں خاص طور پہ، پوری دنیا میں کہتے ہیں نہیں ریولوشن نہیں، ہمیں ایوولوشن چاہیے، مگر اس زمانے کے لبرلز ایسے نہیں تھے۔ اس زمانے کے لبرلز بڑے ریولوشنری لیڈرز تھے۔ مثال کے طور پہ انہوں نے آرمڈ سٹرگل، مسلح جدوجہد کو سپورٹ کیا لبرلز نے۔ سوچیں یار، مجھے تو کہتے ہوئے بھی تھوڑا ڈر ہی لگ رہا ہے کہ کوئی لبرل آ کے مجھے چھتر نہ مارے گا کہ کہتے چھڑے تسی، مگر حقیقت ہے، تاریخ کی حقیقت ہے۔ مثال طور پہ گلوریس ریولوشن آف 1688 ایک آرمڈ ریولٹ تھا جس میں لبرلز نے اپنی حاکمیت جو ہے قائم کی۔ امریکن ریولوشن آف 1776 تھامس پین اور تھامس جیفرسن وغیرہ کا اگر آپ نے نام سنا تو یہ تو انقلابی قسم کے لوگ تھے اپنے زمانے کے۔ اور فرینچ ریولوشن آف 1789 کیسے میں بھول سکتا ہوں، کیونکہ وہ تو تھا ہی ایک انقلاب اور وہ بھی لبرلز نے کیا۔ تو اس زمانے کے جو لبرلز تھے وہ انقلابی تھے، اور اس زمانے میں جو انقلابی ہوا کرتے تھے وہ اکثر اپنے آپ کو لبرل کہا کرتے تھے۔ مگر اب ایسا نہیں ہے، اس لیے کوئی غلط فہمی میں نہ رہیں۔ اب لبرلز پوری دنیا کے اندر یہ کہتے ہیں کہ نہیں انقلاب کی کوئی ضرورت نہیں، بس تھوڑی تھوڑی تبدیلی کر لیں تو معاملہ ٹھیک ہو جائے گا۔
فرینچ ریولوشن کے بعد 19ویں صدی کے اندر ہم نے یہ دیکھا کہ لبرلزم بڑی تیزی سے پھیلا اور اس نے اپنے آپ کو یورپ میں بھی اسٹیبلش کیا, ساؤتھ امریکہ کے اندر بھی اسٹیبلش کیا اور آہستہ آہستہ نارتھ امریکہ کے اندر بھی اسٹیبلش کیا. اور 20ویں صدی میں تو لبرلزم بہت ہی کامیاب ثابت ہوا, کیونکہ دونوں عالمی بڑی بڑی جو جنگیں ہوئیں اس میں لبرلز اس طرف تھے جو سائڈ جیتی. پہلی دفعہ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ برٹن فرانس وغیرہ جو ہیں اس وجہ سے جیتے کیونکہ انہوں نے بڑی اس میں جان لگائی اور جرمنی کو ڈیفیٹ کیا. مگر دوسری دفعہ کامیابی کی وجہ تو سوویت یونین تھی بنیادی طور پہ. سوویت یونین نے 200 فیشسٹ ڈویژنز کا مقابلہ کیا اور فرانس اور برٹن اور امریکہ نے میرے خیال ہے 10 سے زیادہ ڈویژنز کا مقابلہ نہیں کیا, تو بہت زیادہ فرق تھا. مگر بہرحال لبرلز اس سائڈ پہ ضرور تھے کہ جس سائڈ پہ جو وننگ سائڈ تھی, اور پھر اس کے بعد وہ اپنے اتحادیوں کے خلاف ہو گئے, یعنی سوویت یونین اور کمیونزم کے خلاف. پہلے مطلب لبرلز کا اور کمیونزم کا ایک تھوڑا سا اتحاد بھی رہا ورلڈ وار 2 کے دوران فیشسٹوں کے خلاف, مگر وہ اتحاد ٹوٹ گیا. اس کے نتیجے میں کولڈ وار شروع ہوئی. تو کولڈ وار ہماری 20th سینچری کی پالیٹکس کو ڈیفائن کرتی ہے. کولڈ وار کو سمجھے بغیر آپ 20th سینچری کی پالیٹکس نہیں سمجھ سکتے. اور کولڈ وار کے اندر جو بنیادی لڑائی تھی وہ لبرلزم اور کمیونزم کے درمیان تھی. اسی سے آپ کو اندازہ اس بات کا بھی ہو جائے گا کہ لبرلزم کے جو بنیادی نظریاتی اختلاف کرنے والے یا اپوننٹس ہیں, دشمن ہیں, وہ کون ہیں؟ ایک تو کمیونسٹ ہیں, دوسری طرف کنزرویٹیوز ہیں. کنزرویٹیوز وہ ہیں جو کہ پرانے پرو رائلسٹ وغیرہ تھے, اور آج بھی بہت سارے کنزرویٹیوز ہیں جو لبرلز کے خلاف ہیں. سوشلسٹ بھی آبویسلی لبرلزم کے خلاف ہیں, اور مارکسسٹ لینسٹ تو ہیں ہی خلاف, اور ایک اور بھی اس میں قوت جو ہے وہ لبرلز کے خلاف ہے, اور وہ ہیں ریڈیکل نیشنلسٹ یا فیشسٹ. فیشسٹ بھی لبرلزم کو قبول نہیں کرتے. اب 20th سینچری میں جب ہم داخل ہوتے ہیں تو بڑے مشہور لبرلز ہیں, آپ نے ان کا نام سنا ہوگا. ایک لڈوگ وان مائسس ہیں, جن کو جب بھی کسی نے کمیونزم کے خلاف کو بات کرنی ہوتی تو ان کی کتاب مجھے بھیج دیتے ہیں. وہ فریڈرک ہائیک ہیں, وہ بھی روڈ ٹو سرفڈم ان کی بڑی فیمس کتاب ہے. کارل پاپر ہیں, آئن رینڈ ہیں, جان کینتھ گیلبریتھ ہیں, ازائیا برلن ہیں, ملٹن فریڈمن کا شاید آپ نے نام سنا ہو, رچرڈ رورٹی یا امارتیا سین کا نام سنا ہو, رابرٹ نوزک کا نام سنا ہو. تو یہ مشہور لبرلز ہیں یا لبرٹیرینز ہیں جو کہتے ہیں کہ کم از کم حکومت ہونی چاہیے وغیرہ وغیرہ. مگر لبرلز میں ایک بہت بڑی تبدیلی 20th سینچری میں اس سینس میں ضرور آئی ہے کہ اگرچہ آج بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ حکومت کم از کم ہونی چاہیے, مگر اکنامک پالیسی میں کم سے کم انہوں نے یہ کہنا شروع کیا ہے کہ یار کوئی ویلفیئر اسٹیٹ ہونا چاہیے. اگر ویلفیئر اسٹیٹ نہیں ہوگا تو سوشلسٹ اور کمیونسٹ جو ہیں وہ تو لبرلزم اور سرمایہ داری نظام کا پھٹا بٹھا دیں گے, تو کوئی نہ کوئی ویلفیئر اسٹیٹ ضرور ہونا چاہیے. اس لیے انہوں نے پہلے تو سول رائٹس کی بھی بات کی, انہوں نے کہا عورتوں اور مردوں کے حقوق برابر ہونے چاہیے, اور ریشل ایکوالٹی کی بھی انہوں نے بات کی کہ بلیکس کے خلاف جو ڈسکریمنیشن خاص طور پہ امریکہ میں ہوتی ہے وہ ختم ہونی چاہیے. اور آخر میں یہ کہ انہوں نے کہا کہ غریبوں کو بھی کچھ حصہ ملنا چاہیے, کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی قسم کا ویلفیئر اسٹیٹ قائم ہونا چاہیے. اور لبرلز کے لیے جو سب سے اہم ماڈل ہے وہ ہمیشہ وہ اسکینڈینیوین کنٹریز ہی ہیں, ناروے اور فن لینڈ اور سویڈن وغیرہ. وہ کہتے ہیں یہ ماڈل سب سے اچھا ہے کیونکہ یہاں کیپٹلزم بھی ہے, سرمایہ دار بھی منافع کما سکتا ہے, اور مزدور کے بھی حالات زندگی اچھے ہیں, انسانی ان کو زندگی ملتی ہے. اور یہ حقیقت بھی ہے کہ واقعی ان کے حالات زندگی یعنی مزدور طبقے کے حالات زندگی شاید کسی اور ملک میں اتنے اچھے نہیں جتنے کہ اس ملک میں اچھے ہیں. مگر سب سے دلچسپ بات جو مجھے لگتی ہے وہ یہ لگتی ہے کہ لبرلزم کی جو معاشی پالیسی ہے آج وہ کس طرح سے دنیا پہ ڈومینیٹ کر چکی ہے. مطلب ایک طرح سے جو کنزرویٹیوز بھی ہیں اور پاکستان کے کنزرویٹیوز بھی ہیں, انفیکٹ ایون وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ یہ جمہوریت وغیرہ سب ایک ویسٹرن ڈرامہ ہے, ہم نے تو شریعہ نافذ کرنا, ہم نے تو خلافت لے کے آنی, جب ان سے یہ سوال پوچھا جائے کہ اچھا آپ کی معاشی پالیسی کیا ہوگی یا آپ کا معاشی ڈھانچہ نظام کیسا ہوگا, تو وہ یہی جواب دیتے ہیں کہ جی فری مارکیٹ اکانومی ہوگی مگر اس میں ویلفیئر اسٹیٹ ہوگا, ریاست جو ہے وہ بنیادی چیزوں کا خیال رکھے گی مگر اس کے علاوہ سرمایہ داری نظام بھی چلتا رہے گا. اس سے ایک دلچسپ بات یہ سامنے آتی ہے کہ لبرلزم کی ایک بہت بڑی ایک قسم کی فتح ہے کہ ایون اس کے جو سب سے بڑے اپوننٹس ہیں, خاص طور پہ جو کنزرویٹیوز ہیں اور جو ریلیجس فنڈامنٹلسٹ ہیں, جو آج بھی یہ امید لگائے بیٹھے ہیں کہ ایک تھیوکریسی یعنی کہ ایک مذہبی حکومت قائم ہو جائے گی, سیکولرزم کا خاتمہ ہو جائے گا, لبرلزم کا جمہوریت کا خاتمہ ہو جائے گا اور ایک خلافت قائم ہو جائے گی. مگر معاشی اعتبار سے ان میں اور لبرلز میں قطعی طور پہ 19-20 کا بھی فرق نہیں ہے. انفیکٹ بالکل ایگزیکٹلی معاشی پالیسی کے اعتبار سے یا ماڈل کے اعتبار سے وہ دونوں ایک ہی ماڈل کو دیکھتے ہیں. فرق صرف اتنا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ عین اسلام کے مطابق, اور وہ لبرلز جو ہیں وہ ہنس کے کہتے ہیں ہاں اصل میں تو یہ ہم نے دیا, آپ نے اس کو اپنا لیا ہے مگر یہ تو ہمارا ماڈل تھا. بہرحال معاشی پالیسی سے اگر کوئی لبرل سے اختلاف کرتا ہے
تو وہ اسلامک فنڈامنٹلسٹ نہیں ہے، یا وہ کرسچن فنڈامنٹلسٹ نہیں ہے، یا وہ لوگ نہیں ہیں جو کہ ایک مذہبی ریاست بنانا چاہتے ہیں. تو وہ ہمیشہ وہی لوگ ہیں جو کہتے رہیں کہ سرمایہ داری نظام ہی ختم ہونا چاہیے، یعنی کہ سوشلسٹ. امید ہے کہ آپ نے اس لیکچر کو انجوائے کیا ہوگا، اور کم سے کم ان فلاسفیز کے درمیان، ان بڑی بڑی ایڈیالوجیز کے درمیان آپ کو بنیادی فرق پتہ ہونا چاہیے کہ لبرلزم سیکولرزم سے فرق چیز ہے. اگرچہ تمام لبرلز جو ہیں وہ سیکولر ہیں، مگر سیکولرزم ایک براڈ کیٹیگری ہے. سوشلسٹ بھی اپنے آپ کو سیکولر کہتے ہیں. لبرلزم کی جو اکنامک پالیسی ہے وہ ہمیشہ یہ رہی ہے کہ کم از کم حکومت قائم کی جائے اور کچھ ویلفیئر ریفارمز وغیرہ کر دیے جائیں، سرمایہ داری نظام کو رکھنا چاہیے. اس پر ان کا اور کنزرویٹیوز کا ایک قسم کا اگریمنٹ ہے. کنزرویٹیوز کہتے ہیں کہ ویلفیئر اسٹیٹ کم ہونا چاہیے، دوسرے کہتے ہیں زیادہ ہونا چاہیے. اس سے زیادہ کوئی بہت بڑا فرق نہیں ہے کیونکہ دونوں کیپٹلزم کے فیور میں. اور حیران کن بات جو میں نے آخر میں کی وہ یہ کہ جو پوری اسلامک فنڈامنٹلسٹ موومنٹ ہے، اصل البنا سے لے کے مولانا مودودی تک، اور آج کے فنڈامنٹلسٹ بھی اگر آپ دیکھ لیں تو وہ بیسکلی یہی کہتے ہیں، کم سے کم جو اربن فنڈامنٹلسٹ ہیں. رورل کچھ اور کہتے ہیں، جس طرح تحریک طالبان پاکستان تھی تو ان کو تو اندازہ بھی نہیں کہ سرمایہ داری کیا ہے، ویلفیئر اسٹیٹ وغیرہ. آئی تھنک وہ اس کو تھیوریٹائز بھی نہیں کر سکتے. مگر جو اربن زیادہ سوفسٹیکیٹڈ پڑھے لکھے ریلیجس پارٹیز کے اسکالرز وغیرہ ہیں، وہ یہی کہتے ہیں کہ ہاں جی کیپٹلسٹ سسٹم ود اے ویلفیئر اسٹیٹ ہونا چاہیے. جس سے فرانسس فوکویاما کی ایک بات ثابت ہوتی ہے کہ شاید ہم اینڈ آف ہسٹری پہ پہنچ گئے، کیونکہ ایون لبرلزم کے مخالفین نے معاشی اعتبار سے لبرلزم کو قبول کر لیا. اور یہی وجہ ہے کہ کنزرویٹیوز اور لبرلز کے درمیان جو لڑائی ہوتی ہے اکثر، یعنی کہ ریلیجس فنڈامنٹلسٹ جن کو ہم کہتے ہیں، بنیاد پرست جن کو ہم کہتے ہیں، یا چلے آپ اسلامک پارٹیز کہہ لیں، جو بھی لفظ آپ ان کو دینا چاہیں، اور لبرلز کے درمیان جو فرق، جو لڑائی ہوتی ہے وہ معاشی ایشوز پہ ہوتی نہیں، کیونکہ معاشی ایشوز پہ ان کے درمیان کوئی فرق ہی نہیں، کیونکہ معاشی ایشوز پہ تو وہ اگری کرتے ہیں. ان کے درمیان جو لڑائی ہوتی ہے وہ ثقافتی لڑائی ہوتی ہے، کلچرل وار ہوتی ہے زیادہ تر. ایون پولیٹیکلی اب ان کی کوئی خاص لڑائی نہیں رہی، ان دا سینس کہ جو ریاست کا ڈھانچہ ہے اس پہ کوئی بہت بڑی ڈس ایگریمنٹ نہیں رہی. ایون اسلامک فنڈامنٹلسٹ پارٹیز جو ہیں وہ الیکشنز وغیرہ کے اندر اور پارلیمنٹری ڈیموکریسی وغیرہ کے اندر حصہ لیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ہم اس کو ڈیفینڈ کرنا چاہتے ہیں وغیرہ وغیرہ. ابھی آپ دیکھ لیں کہ یہ جو پروگریسو ڈیموکریٹک موومنٹ ہے اس کے قیادت جو ہے مولانا فضل الرحمان کر رہے ہیں، اور وہ یہی جمہوریت کہہ رہے ہیں ہر جگہ کہ عوام کی یہ رائے ہے اور عوام کے ووٹ کا احترام وغیرہ وغیرہ. تو یعنی کہ یہ سارے جمہوریت کے ہی نعرے ہوئے نا، تو وہ ایک فریم ورک کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، پولیٹیکلی بھی اس فریم ورک کو ایکسیپٹ کرتے ہیں جو لبرلزم نے دیا، اور اکنامکلی بھی اس فریم ورک کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. صرف کلچرل فریم ورک کو ایکسیپٹ نہیں کرتے کہ عورتوں کے کپڑے کیسے ہونے چاہیے، مردوں کو کیسے بیہیو کرنا چاہیے، شادی بیاہ کے معاملے میں ہمیں کس طرح سے تعلقات رکھنے چاہیے، بچوں کے ساتھ کس طرح سے تعلقات رکھنی چاہیے. ان چیزوں پر ان کی ڈس ایگریمنٹ ہے، باقی چیزوں پر ایکچولی ان کی اگریمنٹ ہے. اور سوشلسٹ جو ہے نا وہ انہی چیزوں کو ایمفسائز کرتے ہیں کہ معاشی نظام نہیں جب تک تجھے ٹھیک کرنا تو باقی کی فرق پیندا ہے. یعنی کہ معاشی نظام نہیں جب تک آپ نے ٹھیک کرنا تو باقی چیزوں سے پہ کیا اثر ہوگا. باقی چیزوں میں آپ کھیلتے رہیں گے کہ آج میں نے شرٹ نیلی پہننی ہے، پیلی پہننی ہے، لال پہننی ہے، اس سے کوئی بہت بڑا اثر نہیں ہوگا جب تک معاشی نظام نہیں تبدیل ہوگا. تو یہ بیسک ڈویژنز ہیں اس وقت پالیٹکس میں دنیا کے اندر. امید ہے آپ نے لیکچر انجوائے کیا ہوگا. سبسکرائب کر لیا کرو کدے. تھینک یو سو مچ.